عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑا رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہتر مل جائے گا، یہ انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے، کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فی کون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ آخرت میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ عورت اگر دو باتوں پر عمل کرے تو مرد دوسری لڑکیوں کو دیکھنا تو دور، سوچنا بھی چھوڑ دے گا۔ اسے عزت دیتی ہو، مرد کی دکھتی رگ کا پتہ جانتی ہو۔ اس عورت کو مرد چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا جو اپنی تین چیزیں ختم کر دے: اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنا نکما پن۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جب آپ اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے دربار پر جائیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں جیسے بچے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی طرح درخواست کریں، اللہ پاک سے اپنی بات منوا کر چھوڑیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہذا
فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب آپ کے دیے گئے درد کو کوئی سہ کر خاموشی اختیار کر لے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی 6 علامات: مسلسل رہنے والی اداسی، نہ ختم ہونے والی سوچیں، خود اعتمادی کی کمی، کسی کام میں دل کا نہ لگنا، خود کو تکلیف دینا، نیند اور بھوک میں کمی۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ محبت کے لیے کبھی کسی سے بھیک مت مانگو، پیار دینے والے بنو، کیونکہ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، پر اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آسمان کی طرف ہتھیلیاں اٹھا کر چیخ چیخ کر روؤں اور بس روتا رہوں، اتنا روؤں کہ 7ویں آسمان پر بیٹھے اس رب کو میرے رونے پر ترس آنے لگے، اور پھر وہ مجھ پر ترس کھا کر میری تمام تکلیفوں کو دور کر دے اور میرے دل سے ہر کسی کے لیے محبت نکال کر صرف اپنی ذات کے لیے محبت ڈال دے۔ میں اب سب سے اکتا گیا ہوں، اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے سکون چاہیے، اور وہ سکون مجھے بس اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہوں، مجھے اس بات کے غلط ہونے کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔